السلام علیکم خواتین حضرات، نیوز نائٹ کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی۔ ملک کے 3 صوبے سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ صدر پرویز مشرف نے بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی اور متاثرین کے لیے 15 ہزار روپے امداد کا بھی اعلان کیا۔ ان تمام کارروائیوں کو سیلاب زدہ علاقوں کو اور متاثرہ علاقوں میں افراد کی دیکھ بھال کے لیے، انہیں بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اور انہیں زندگی کی جانب واپس لانے کے لیے جس ادارے نے سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس ادارے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فاروق احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ کراچی میں ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے کیپٹن مظہر اقبال نے، آپ چیف اسٹاف آفیسر ہیں کوسٹل کمانڈ کے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا آپ سے گفتگو کا آغاز ہوگا، صدر مشرف آج وزٹ پہ پہنچے، آپ مختصر سی یہ سمری مجھے بتائیے کہ لوگوں کے لیے اب تک انہیں کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور کن چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے؟ جی، آپ کے سوال میں ایک تو پریزیڈنٹ صاحب کے جو دورے کا مختصر جائزہ ہے اور دوسرا پھر آپ نے اسی میں پوچھ لیا کہ ہم نے کیا کچھ ابھی تک کیا۔ مختصراً یہ کہ پریزیڈنٹ خود جانا چاہتے تھے اس سے پہلے، لیکن موسمی حالات اور پھر کچھ ملکی حالات کی وجہ سے وہ جا نہیں پائے۔ یہ 2 دن کا جو دورہ تھا اس میں ان کو خود جا کے دیکھنا تھا کہ حالات کیسے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ مقصد تھا اور چند ایک انہوں نے فیصلے جو کیے اور جس کا اعلان وہاں پہ ہوا وہ بھی اہم ہے، جس کا میں ذکر کرتا جاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ تمام جو متاثرین ہیں گھرانے، ان کو 15,000 روپے وفاقی حکومت کی طرف سے امداد کی صورت میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا روزمرہ جو زندگی کا معمول ہے اس کو چلا سکیں، کیونکہ سب کچھ تو وہ لوگ کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانب سے بھی کچھ مالی امداد ان تمام لوگوں کی جو ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم فیصلہ یہ کیا کہ میرانی ڈیم کے جو متاثرین تھے ان میں کچھ کمپنسیشن ابھی باقی رہتی تھی، جس کے اوپر جب اس کا مین سی لیول 264 فٹ پہ ہو جائے اس ڈیم کا تو بعض علاقے پانی میں آ جاتے تھے، ان کو ابھی تک کمپنسیشن اس لحاظ سے نہیں ملی تھی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کمپنسیشن کو جو سیلاب کی کمپنسیشن ہے اسی کے ساتھ ساتھ تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سندھ کے علاقے میں جو تباہ حال لوگ تھے ان سے ملاقات کی اور پھر دوبارہ آج ہم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گئے۔ یہاں پہ کچھی کے علاقے میں بعض اقدامات انہوں نے کرنے کا حکم دیا، مثال کے طور پہ ٹریکٹرز اور ڈوزرز کی ضرورت پیش آتی ہے کچھی پلینز میں ان کو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ فلڈ واٹر سے وہاں پہ اریگیشن ہوتی ہے۔ 3 ڈیمز بنانے کا انہوں نے پہلے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اس کو ری افرم کیا کچھی کے علاقے میں، یعنی ان کی جو اپر ریچز ہے وہاں پہ بولان ہے، بولا ہے اور سکلیجی ڈیم، اس کو تیزی سے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ابھی ویسے وہ شروع ہونے ہیں لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو جلد بنایا جائے، کیونکہ اسی سے کچھی کنال نکلتی ہے۔ اگر پانی کو نہ روکا گیا اس قسم کے فلڈ واٹرز کو تو پرابلم یہ ہو جائے گا کہ یہ کنال ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہو گیا مختصراً صدر مملکت کے دورے کا مقصد اور کیا اقدامات کیے گئے۔ بعض اور فیصلے تھے، ان کی تفصیلات میں کم وقت کی وجہ سے نہیں جاؤں گا۔ رہا سوال کہ NDMA نے ابھی تک کیا کیا، یہ تمام جو کارروائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوآرڈینیشن کوسٹل کمانڈ کے ساتھ، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ، یہ سارا جو ترسیل ہو رہی ہے سامان کی، یہ NDMA کی ایک پالیسی کے تحت ہو رہی ہے، ایک کوآرڈینیشن کے تحت ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اس کا حصہ بنتے ہوئے یہ سر انجام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ مجموعی طور پہ ڈیتھ ٹول کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اور سندھ میں کتنی ہوئیں؟ اچھا، اس کے 2-3 پارٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ جب پہلی دفعہ یہ طوفان بادوبانہ آیا، سائیکلون، تو جو ڈیتھس تھیں وہ بہت کم تھیں۔ جب میں کم کہتا ہوں تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ 40 اور 50 کے درمیان ڈیتھس بتاتے تھے۔ اسٹیبلائز ہوگی سچویشن، لیکن پھر 3-4 دنوں کے بعد فلیش فلڈنگ ہوئی خوزدار میں اور ایک ہی دفعہ 42 آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ اسی طرح خاران میں ہوئی۔ ابھی جو ڈیتھ ٹول ہے بلوچستان میں وہ تقریباً 139 لوگ ہیں۔ سندھ میں ڈیتھ ٹول کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کوئی 120-22 اگر مجھے صحیح فگر یاد ہے بنتا ہے، اور اس میں سے 89 صرف کراچی شہر کے ہیں۔
اچھا، جو اس طوفان کی وجہ سے جن کی ہلاکتیں ہوئیں. اس کنڈیشن کو جب آپ نے مانیٹر کیا اور رش لیا، آپ نے بہت سے لوگوں کی لائف سیونگ کا بھی معاملہ خوش اسلوبی سے کنڈکٹ کیا، ہیلیز کا استعمال کیا گیا. ماہی گیروں کے لیے جو آپ نے آپریشن کنڈکٹ کیے اس کا نیٹ ورک کس طرح مرتب کیا گیا اور کیا سہولتیں آپ کو حاصل تھیں؟ اچھا، اس میں دو اہم چیزیں تھیں. 22 تاریخ کو جب محکمہ موسمیات نے اس کی وارننگ دی تو جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تھی اس نے 23 تاریخ کو تمام جو متعلقہ ادارے تھے صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر ان کو مطلع کر دیا. چند ایک جو انتظامات کرنے تھے. مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ کی جو انتظامیہ ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ مچھیروں کو سمندر میں نہ جانے دیا جائے. نمبر 2، جو لو لائنگ ایریز ہیں وہاں سے ان کو نکال لیا جائے، وغیرہ وغیرہ. اس نے کام کیا جس کی وجہ سے مچھیرے سمندر میں نہیں جا سکے. لیکن پھر بھی جو رہ گئے تھے اور جو واپس آ رہے تھے تو 600 تو سب سے پہلے بچائے ہماری نیوی نے. سوال یہ ہے کہ جب ہم نے وارننگ دی، نیوی الرٹ تھی، نیوی نے اپنا کام شروع کر دیا. جو تھیں ضلعی حکومتیں، انہوں نے اپنے انتظامی اقدامات کیے جس کی وجہ سے ڈیتھ ٹول کم. یعنی انتہائی شاندار ٹائم کی جو آپ نے صحیح یوٹیلائز کیا، پہلے سے وارن کیا، اس کے نتیجے میں یہ سچویشن آپ ہینڈل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکے. کراچی میں کیپٹن مظہر اقبال، چیف اسٹاف آفیسر کوسٹل کمانڈ، ان معاملات کو زیادہ مؤثر طریقے سے دیکھتے رہے. جی مظہر اقبال صاحب، آپ ذرا سا تفصیل بتائیں گے کہ ماہی گیروں کے لیے خاص طور پر ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے اور آپ کے آپریشن کا یہ دائرہ کار کس طرح تیار کیا گیا؟ سر کیمرے کی طرف دیکھیے گا. بیسیکلی یہ 26 تاریخ کو جب یہ بحر عرب سے اٹھنے والا یہ طوفان مکران کی ساحلی پٹی سے ٹکرایا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو بارشوں کا ایک شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور جس نے بہت ہی کم عرصے میں ایک سیلابی جو ہے ایک کیفیت اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے تمام جو ساحلی علاقہ تھا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا تھا. اور جتنے بھی گاؤں تھے اس مکران کی ساحلی پٹی کے اوپر، ان میں رہنے والے لوگ بری طریقے سے اسٹینڈرڈ تھے، وہ پھنس گئے تھے ان علاقوں میں. تو پاکستان نے بھی، کیونکہ مکران کی ساحلی پٹی پہ ہمارے بیسز ہیں اور ہمارا پستی، گوادر اور